آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف طریقے مختلف رویے رکھتے ہیں، مختلف اوقات میں وہ مختلف طریقے سے ان کے رویے ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دراصل ہر انسان اپنی شخصیت کے مطابق سوچتا ہے، رویہ رکھتا ہے، اور اس کے جذبات کی ایکسپریشن اسی طرح ہوتی ہے۔ تو پرسنالٹی کیا ہے؟ یہ کسی بھی انسان میں جو اس کے اندر بالغ انسان جو ہے اس کے اندر مستقل اور مخصوص انداز فکر اور اس کے جو رویے اور اس کے جذبات کے اظہار کا طریقہ زندگی میں ایک مخصوص جو ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس کی یہ شخصیت ہے۔ مطلب ایک آدمی ہے، وہ بہت ہی سوچے گا کہ یار دوسروں کے لیے ہمدردی، پیار اور محبت کے لیے سوچے گا۔ ایک آدمی ہے، ہم کہیں گے بڑا سافٹ پرسن ہے، اس کی شخصیت بہت اچھی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ ہر ایک پہ شک کرے گا، یہ نہیں صحیح، یہ سارے خلاف ہیں، یہ ایسے ہیں، ہم کہیں گے یار یہ شکی مزاج آدمی ہے، اس کی شخصیت جو ایسی ہے۔ اس طرح کچھ لوگ آپ نے دیکھا چپ رہنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ یہ انٹروورڈ ہے۔ کچھ ہم کہتے ہیں ذرا بولتے یہ کن کو کہتے ہیں ایکسٹروورڈ ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ لیڈ کرتے ہیں، میں ایسے کر سکتا ہوں، ایسے کر سکتا ہوں، یہ ایک ٹائپ کی پرسنالٹی ہے۔ کچھ جو پیچھے لگنے والے ہیں، جو دوسروں نے کہا اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈپینڈنٹ ٹائپ کے، تو مختلف شخصیات جو ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی شخصیت کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیلنگ کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہے کہ جی سڑک کنارے جا رہے ہیں، ایک آدمی ہے وہ لڑائی کرنے لگ گیا، اب اس کو پتا کہ یہ لڑنے جو اس کو دھیمے اچھے طریقے سے اس کو آپ ٹیکل کریں گے تو ممکن ہے کہ لڑائی اتنی نہ ہو کہ جتنی ہو جاتی ہے، کہاں کہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ شخصیت ہے کہ انسان کے اندر جو اس کے کیریکٹرز ہیں، جو اس کے اندر خصوصیات ہیں، جو پکی ہو جاتی ہیں اس کے سوچنے میں، رویے میں، اس کے جذبات کے اظہار میں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی پرسنالٹی ہے۔ اور یہ ہر انسان کی اپنی اپنی مختلف ہوتی ہیں، لیکن مختلف قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان میں اس لحاظ سے یہ ہوتی ہے۔ اب یہ پرسنالٹی بنتی کیسے ہے؟ اس میں کچھ پرسنالٹی کا کچھ حصہ ہم کہتے ہیں کہ جینیٹیکلی پری ڈسپوزڈ ہوتا ہے، یعنی جینز میں انسان کو ملتا ہے اس کے آباء و اجداد سے، لیکن یہ بہت کم حصہ ہے۔ جو ذہانت ہے اس کا زیادہ حصہ ہمیں جینز میں ملتا ہے، ماں باپ سے ملتا ہے، لیکن پرسنالٹی کا تھوڑا سا حصہ ماں باپ سے ملتا ہے، سمجھے کہ 20%، 30%، باقی 70% جو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل ہے۔ 20-30% جینومس یعنی جینیٹیکلی پری ڈسپوز، اور 70% فینومس یعنی فینومینولوجیکل فیکٹر جو ہے، جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں۔ اب انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات کہ جی اس کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس میں کوئی مسائل، جب اس مسئلے تو نہیں ہوئے، پرابلمس تو نہیں ہوئے، پھر وہ کس ایریا کا رہنے والا ہے، یہ ایک پرسنالٹی کے اوپر بڑا اہم جو اثر ہوتا ہے کہ کہاں رہتا ہے، کس علاقے سے اس کا تعلق ہے، اگر کسی شہر میں ہے تو کون سا شہر ہے، شہر کے کون سے علاقے سے ہے، اور پھر شہر کے بعد کون سے ملک سے ہے، پھر کون سی قوم، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کی فیملی کس طرح کی ہے، آیا کوئی درمیانے درجے کی ہے، پڑھ فیملی ہے، مزدور فیملی ہے، پڑھی لکھی فیملی ہے۔ تو یہ چیزیں ایک فیکٹر ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہی مین چیز ہے، نہیں، مطلب یہ ایک اس کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ جی اس کی فیملی کیسی ہے۔ دوسرا پھر سوشل فیکٹرز کہ جی کن حالات اور کس طرح اس کو پالا گیا ہے، وہ جو میں نے کہا تھا پہلے ویڈیوز ہم نے کی ہیں، سائیکو سوشل جو فیکٹرز ہیں، سائیکو سوشل گرومنگ آف دا چلڈرن بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ اسٹیجز میں سے وہ کیسے، کیونکہ یہ زندگی سٹیپ بائی سٹیپ ہے، سٹیج ہے، سیڑھی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آدمی جو جاتا ہے، وہ سیڑھیاں کیسے چڑھا ہے، اس کو کیسے چڑھائی گئی ہیں، تو اس سے اس کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ تو یہ انوائرمنٹل فیکٹر میں اس کی فیملی سب سے پہلی، ماں کہتے ہیں نا، پہلا اسکول جو ماں کی گود ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو جو سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ پہلے 5 سال ہیں جو شخصیت بننی ہوتی ہے بن جاتی ہے، وہ کہ ایسا نہیں، اب کہتے ہیں نیو فرائیڈن تھیوری آ گئی کہ نہیں بھائی، جو سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹر جو
انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں تو انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ 18 20 جوانی تک گرو کرتی رہتی ہے، اس میں چینج آ سکتی ہیں ایون، بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ ساری عمر ہی بڑھاپے تک پرسنالٹی پہ جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اگر انسان سمجھے پڑھے تعلیم، تو جو اس کی فیملی، اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ جی وہ جو اسکولنگ اس کی کیسے ہوئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسکول جو بہت چیز ہے، پھر ملک، سماج، جو ہمارا سماجی رویے ہیں، جیسے ہم فرض مسلمس ہیں یا دوسری کمیونٹیز ہیں یا کیا، یہ پرسنالٹی کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، تو یہ انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں یہ کن سچویشن میں رہا، کس کلچر میں رہا، کس سوسائٹی میں رہا، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اس کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں۔ اب فرائڈ نے کہا تھا کہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں انسان سے، کہ پہلے 5 سال بہت ذہن ہے اور اس میں 4 سٹیجز ہیں۔ نمبر 1 اورل سٹیج، جب بچہ چھوٹا ہے 1 سال سے کم ہوگا تو ہر چیز منہ میں ڈالے گا، وہ کہتا ہے اس کی زندگی منہ ہے، منہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب اس میں اگر وہ اچھے طریقے سے اسٹیج کو پاس کرتا ہے، یعنی اس کو ماں اچھے طریقے سے دودھ پلاتی ہے، اپنے ساتھ لگاتی ہے، اس کے ساتھ اچھے رویے رکھتی ہے، تو ہر چیز کو بچہ وہ دیکھتا ہے، تو وہ اس اسٹیج سے اچھے طریقے سے پاس ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسٹیج یعنی اورل اسٹیج یعنی منہ کی جو اسٹیج ہے پاس آگے نہیں صحیح طریقے سے جاتا، تو وہ زیادہ بولنے والا، غصے والا، اور وہ مطلب کہ گالی گلوچ والا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری اسٹیج ہے پھر اینل اسٹیج، یعنی پخانے والی، اینس کا مطلب، تو وہ جو اس میں یہ جو 2 سے 3 سال ہے، اس میں بچہ جو ہے وہ اپنے جو یورین کرتا ہے یا موشن کرتا ہے، آہستہ 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 اس کو انجوائے کرتا ہے پہلے، اس کو اس میں آتا ہے، پہلے تو وہ منہ میں چیزیں ڈال کے کرتا ہے، پھر منہ میں ڈال کے انجوائے کرتا ہے، پھر وہ یہ پخانا کیا، پھر اس کو جب وہ کنٹرول کرتا ہے تو وہ ایک سمجھتا ہے کہ میں انوائرمنٹ کو کنٹرول کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ دنیا ایک ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ اب اگر اس اسٹیج پہ بھی اچھے طریقے سے انفرائڈ نے کہا کہ پاس ہونا بہت ضروری ہے، آگے بڑھنا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ زور دیتے رہیں، ٹوائلٹ ٹریننگ یہ وہ، اس کو کو ڈراتے اور وہ کرتے رہیں گے، تو اگر وہ اسٹیج میں پھنس کے رہ گیا یا ریزالو نہیں ہوئی، اچھے طریقے سے اسٹیج آگے نہیں بڑھا، تو اس میں آبسیشن ہونے کے زیادہ آبسیشن ہوتا ہے کہ وہم اور وصف سے، یا صفائیوں کا زیادہ، یا یہ گندا ہے، یہ ناپاک ہے، دو کئی لوگ دیکھو نا ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، 1 1 گھنٹہ نہاتے رہتے ہیں، تو یہ اس میں آبسیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اسی طرح پھر اس نے کہا کہ ایک آتی ہے پھر جو جو لیٹنٹ پیریڈ پھر آتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی جو گروتھ ہے وہ جو یہ سائیکو سوشل جو اس کی ہے یہ چھپ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جینیٹل اسٹیج، جس میں بچہ جو نا اس کے جینیٹیلیا ہے اس کے ساتھ مطلب کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میل کون ہے، فیمیل کیوں ہے، میں میل کیوں ہوں یا میں فیمیل کیوں ہوں، جو ایسا یہ اس طرح، پلس اس کی ایک تھیری تھی کہ جی وہ انجوائمنٹ اس کی اس طرف ہو جاتی ہے، تو اس میں سے بھی اچھے طریقے سے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس اسٹیج سے پاس نہیں ہوتا تو اس میں بھی پرابلمس اور مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر جو جونگ یا ایڈلر یا ایرک ایرکسن، ایسے جو نیو فرائیڈین جن کو کہتے ہیں، مطلب فرائڈ کے بعد کے سائیکولوجسٹ ہوئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، اس میں جو جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، مطلب بچہ ہے ماں سے نکلا، اس کی سوسائٹی ہے، اس کی فیملی ہے، اس کا سوسائٹی ہے، اس کے بعد اس کا اسکولنگ ہے، اس کے بعد اس کے جو میڈیا ہیں، اس کے یہ ان کا بہت اثر پڑتا ہے، بچہ ان چیزوں سے بہت اس کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے میڈیا، ہماری گورنمنٹ، ہمارے ٹی وی، ہماری اسکول جو ہے، ان کو چاہیے کہ بچے کی پرسنالٹی گرومنگ میں پروگرام بنائیں، ان کو اچھے طریقے سے سکھائیں، ان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں، کیونکہ اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی تو ایک اچھے بچے نہیں بنیں گے، اور اچھے بچے نہیں بنیں گے تو اچھی قوم نہیں بنے گی، ان کی پرسنالٹی اب نارمل پرسنالٹیز ہو جائیں گی، ان کی پرسنالٹی میں پرابلمس آئیں گے۔ دیکھو نا ہمارے ہاں کچھ لڑائیاں جھگڑے، یہ بھی مختلف پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر پرسنالٹی ڈس آرڈر میں زیادہ تر آتا ہے کہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، جس میں شک شبے، یہ نہیں صحیح، یہ میرے خلاف ہے، یہ بندہ نہیں صحیح، یہ تو ایسا ہی ہے، یہ فلاں، شک کرنا۔ اسی طرح ایک ہوتی شیزائڈ پرسنالٹی، اگر کوئی بچہ چپ چپ رہتا ہے، اکیلا اکیلا رہتا ہے، دبا دبا رہتا ہے، بات نہیں کرتا، شائی ہے، اپنے کمرے میں وہ ایک نارمل پرسنالٹی ہے، اس کو کہتے ہیں شیزائڈ، یہ ذہنی مریض بن سکتا ہے آئندہ۔ اس طرح ڈس سوشل پرسنالٹی، غیر ذمہ دار بچے ہو جاتے ہیں، جاتے جاتے بلب توڑ دیا، اسٹریٹ لائٹ توڑ دی، جاتے جاتے یہ نہیں ہوتا ہے جو سڑک کے اوپر کوئی چیز توڑ دی، کسی کو پتھر مار دیا، تو یہ ان کو ہوتا ہی نہیں ہے کہ جی
غلط ہے، ان کو شرمندگی نہیں ہوتی، احساس گناہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں مطلب کہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں یہ چیزیں تو نہیں آ رہی، یہ ایب نارمل پرسنالٹی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ایموشنلی انسٹیبل پرسن، بھڑک اٹھنا، غصہ کرنا، جو لڑائیاں کرنا، جو رونے لگ جانا، جو ایموشنلی انوالومنٹ میں ایک ہوتا ہے نا کہ برے کے ساتھ برے وقت میں قائم رہنا اور اچھے وقت میں بھی ایک سٹیبل رہنا۔ وہ اچھا وقت ہے تو بھڑک اٹھیں گے، ناچ گانا، اور برا وقت ہو تو رونا گانا اور یہ وہ اس طرح، تو انسٹیبل یہ بھی ایک ایب نارمل ہے۔ ایک ہوتا ہے امپلسو پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ بھی ایک ایب نارمل پرسنالٹی ہے کہ غصہ جو ہے جوڑا چھوٹی بات پر غصہ توڑ پھوڑ کر دینا، ہمارے پاس آتے ہیں یہ ایک دم اس کو غصہ آ جاتا ہے اس کو، تو یہ ایب نارمل پرسنالٹی، اس کا بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ہسٹریونک پرسنالٹی کہ جی جس کو کہتے ہیں نا ڈرامے بازی، جوش ہو گئے، مجھے ڈرامے کرتے ہیں اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے یہ اب نارمل پرسنالٹی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، میں ایسے ہوں، تو یہ بھی ایک اب نارمل پرسنالٹی۔ کئی دفعہ آفیسرس جو باس ہیں وہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ان کو تنگ کرتے ہیں، جو اپنی باتوں کو منواتے ہیں، جو ان کو دباؤ ڈال کے رکھتے ہیں، وہ دراصل پرسنالٹی پرابلم ہوتا ہے جس وجہ سے ایسے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں لائلک، کسی پہ ڈپینڈنٹ، کہ جی وہ آگے نہیں لیڈ نہیں کرتے، پیچھے رہتے ہیں، اگر دوسرا ہی جائے دوسرا ہی کرے۔ تو یہ اگر بچے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو بی کیئرفل کہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب کئی دفعہ اس چیز کو یہ ہے کہ یہ پرسنالٹی کو بہتر کیسے کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جی میرے اندر یہ ہے، جی میرے میں یہ کمی ہے، میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، میں جا کے بات نہیں کر سکتا۔ تو ویسے وہ ٹھیک ہوتے ہیں کہ ان کو سائیکولوجیکل سائیکیٹرک پرابلم نہیں ہوتا، لیکن ان کی پرسنالٹی کا تھوڑا سا ایک ایسا فلا ہوتا ہے کہ جو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو کس طرح جو امپروو کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جو ہے کہ جو آدمی سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یا جو بھی جو چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی بہتر ہو، جیسے بچے ہیں انہوں نے کہیں انٹرویو دینا ہے، جب بچے کہیں سروس کے لیے جاتے ہیں یا کوئی کہیں بھی اپیئر ہوتے ہیں تو ان میں ایک پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ جی آپ سوچیں کہ جی مجھ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو دوسروں میں ہیں اور مجھ میں نہیں ہیں، اور مجھ میں وہ ہے، وہ ان کو لکھیں۔ مثلا کہ جی آپ کی سوچ کیا ہے، آپ اپنے آپ کو کم تر تو نہیں سمجھتے، یا دوسروں سے آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ میری شکل ایسے نہیں ہے، یا میرا یہ کم ہے، یا مجھ میں یہ کمی ہے، یا میں بات نہیں کر سکتا۔ ان کو لکھ کے ایک ایک کی پریکٹس کریں۔ دوسرا پھر پرسنل اپیئرنس کو بہت اچھا کرنا چاہیے۔ پرسنل اپیئرنس ہے نا کہ اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال شال بنائے ہوئے ہیں، شیو کی ہوئی ہے، داڑھی شاڑھی، کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی کا ایک اچھا اثر جائے گا۔ تو یہ آپ کی اپیئرنس کو بہتر کریں۔ اس کے لیے آپ کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ منہ ایسے پچکا ہوا ہے، آم کی طرح چوسا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ڈائٹ اچھی کریں، ورزش کریں، اپنی جو ہیبٹس ہیں، عادتیں اچھی کریں، تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو، ورزش ہو، آپ کی نیند، بھوک پیاس، سب چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی اپیرنس جو نا وہ ہو۔ پھر اپنی زندگی کا جو ایک پرسنالٹی میں ضروری ہوتا ہے امپروو کرنے کے لیے، کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ ہم پوچھیں کیا کام کرتے ہو؟ کچھ نہیں۔ اور بھائی 22 سال 23 سال کے ہو گئے، کام کیوں نہیں کرتے؟ پڑھتے ہو؟ نہیں میں 5ویں سے چھوڑ گیا تھا، 10ویں سے چھوڑ گیا تھا۔ اور بھائی جا پڑھو، جا کوئی کام سیکھو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے کام کرنا ہے، میں نے یہ سیکھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے، بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے، معاشرے کے لیے۔ تو فلاسفی جو زندگی کی یہ بڑی ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا ہے کہ جو آپ کے تعلقات ان کو بہتر کریں، ماں باپ کے ساتھ مؤدبانہ اور اچھا رویہ رکھیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک برادرانہ اور بزرگانہ جس کو رویہ چھوٹے کے لیے رکھیں۔ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، ملک کو قوم کے لیے آپ سوچیں، مطلب کہ آپ کے رویے بہت اچھے ہونا چاہیے۔ پھر آپ اپنا اظہار کریں کہ آپ نے کیسے اظہار کرنا اپنے آپ کو، اپنا اظہار کریں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں تو کوئی لکھ کے کریں، اگر کوئی جیسے رائٹنگ شروع کر دیں، کوئی پوئٹری کرتے ہیں، کوئی لوگ پینٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں کوئی گارڈننگ کر لیتے ہیں، کوئی ہنر ہو جو اس میں کمال حاصل کریں تاکہ آپ کا اظہار ہو، اس سے آپ کی پرسنالٹی کا ایک اچھا جو اثر جائے گا۔ میوزک ہے، لوگ گانا گاتے ہیں، میوزک کرتے ہیں، مطلب کوئی شوق جو آپ کو ہے وہ
آپ اس کو دیکھیں، ہوتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہنر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، چاہے تعلیم ہے، چاہے کوئی ہنر ہے، تو اس کو پالش کریں، پالش کی ضرورت ہے، تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ کو پھر ٹینشن ہوتی ہے، پرسنالٹی آپ کی کہاں ٹیسٹ ہوتی ہے؟ جب آپ کو ٹینشنیں اور پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ ویسے تو ٹھیک ہے، اب ٹینشن پریشانی ہوتی ہے تو آپ نے کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ایک کام، کوائٹ اور بہادری کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اس کو اسٹریس کو جو دیکھنا کہ کیسے ان مسئلے نہیں کہ بیٹھ ہی گئے، مسئلہ آ گیا تو ہو گیا، مر گئے مر گئے، یا کوئی لڑائی ہو تو غصہ، یا کوئی اور نہیں، ایک تحمل، برداشت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ مسائل کو سمجھیں، اور اس کا مدبرانہ جو اس کا حل نکالیں اور سوچیں اور اس کو حل کریں، یہ آپ کا بہت ضروری ہونا چاہیے۔ اسی طرح پھر جو آپ کے جو تعلقات ہیں دوسروں کے ساتھ، وہ بہت ضروری ہیں کہ وہ دیکھیں، اگر آپ اب چاہتے ہیں تعلقات اچھے ہوں، کوئی آپ کی عزت کرے تو آپ بھی تو عزت کریں نا، پہلے آپ عزت کریں پھر آپ کو عزت ملے گی، مطلب کہ آپ دینے والا ہاتھ بنے، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا نہیں، پھر وہ قدرت خود ہی دیتی ہے۔ اب جب دوسروں کا خیال رکھیں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے، ان کے لیے کچھ کریں گے، وہ بھی آپ کا احترام اور عزت کریں گے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جی، تو آپ اپنے تعلقات کو لوگوں کے ساتھ بہتر کریں، ان کے ساتھ عزت احترام سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت اور پیار والا جو ہے نا رویہ رکھیں، یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں میرے لیے تو کرو اور میں کچھ نہ کروں، مطلب ریسیپروکل جو ہے چیزیں جو اس میں، تو اس پرسنالٹی امپرومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں اور اس کے لیے کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر کریں، اور لوگوں کے اوپر اچھا امپریشن ڈالنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہے کہ خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔